بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے جو اہلیان پاکستان کو اللہ نے آزاد اسلامی ایک ریاست پاکستان کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی نعمت پہ جتنا شکر ادا کیا جائے گا اللہ اس نعمت میں اضافہ فرمائیں گے۔ پیر کے دن انشاءاللہ 14 اگست ہے اور اس دن کو اہلیان پاکستان جشن آزادی کا نام دیتے ہیں، جبکہ اسلامی ریاست میں جشن کا تصور نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اتباع تابعین سے لے کر اسلاف تک کبھی بھی خوشی کے موقع کو جشن کا لفظ نہیں کہا گیا۔ تو سب سے پہلے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ یوم آزادی ہے، جشن آزادی نہیں ہے۔ اور اس جشن آزادی کو جو عام لوگ مشہور کر رہے ہیں، اس لفظ کو ختم کر کے یوم آزادی کا لفظ کہنا چاہیے۔ پھر یہ یوم آزادی کے تقاضے کیا ہیں اور یوم آزادی کو ہم منائیں کیسے؟ ہم اس دن کو ان شہداء کے لیے وقف کریں جن کی جوانیاں، جن کا بڑھاپا، جن مسلمان بہنوں کی عزتیں، جن کی بچوں کی جوانیاں اس ملک کے حصول کے لیے قربان ہوئیں، اور لاکھوں عورتوں اور مردوں نے قربانیوں کی لازوال دستان رقم کر کے ایک ریاست، آزاد ریاست پاکستان حاصل کی تھی۔ تو تقاضا اس کا یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے شہداء کو نہ بھولیں۔ ہمیں جب اپنے کوئی عزیز رفقا دنیا سے جاتے ہیں، ہم ان کے لیے اثر ثواب کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ہمیں اس دن میں 14 اگست کے دن میں جو 27 رمضان المبارک بمطابق 14 اگست کو یہ ملک کے ریاست، یہ پاکستان کی ریاست آزاد ہوئی تھی، ہم شکرانے کے نفل پڑھیں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، شہداء کو سلام عقیدت پیش کریں، اور یہ ایک اپنے اندر ایک جذبہ اور ولولہ ان کی روحوں کے ساتھ وفا کا کہ آپ نے ہمیں ایک آزادی کا ایک تصور پیش کیا تھا، انشاءاللہ ہم اس پہ چلیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ یوم آزادی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو اس لیے ایک تو یہ کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ہم اس دن میں شکرانے کے نفل ادا کریں، شہداء کے لیے سر ثواب کریں جن کی قربانیوں سے یہ ملک یہاں تک پہنچا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہ جو اللہ جل جلالہ نے ہم پہ فضل کیا اور یہ ملک ہمیں عطا کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں یہ جو خرافات ہیں، یہ جو ہر طرف مردوں عورتوں کا، بچوں کا آپس میں اختلاط ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ پھر یوم آزادی کے دن میں یہاں چہرے پہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، پرچم بنائے ہوئے ہیں اور ہاف بازو پہنے ہوئے ہیں اور عجیب ایک سسٹم ہے، ہاتھوں میں لمبے لمبے سے پونپنے اٹھائے ہوئے ہیں اور پاں پاں پھو پھو ہو رہی ہے۔ یہ تصور آزادی کا نہیں ہے۔ خدا کی قسم ان شہداء کو اگر یہ پتہ چلتا کہ ہمارے آنے والی نسلیں ہمارے اس انداز میں ہمیں سلام پیش کریں گی اور ہمیں جو ہے نا یہ سلام عقیدت کے ساتھ ہمارا ایک تصور پیش کریں گے کہ پاکستان آزاد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے نا سبز قمیضیں پہن لیں، سفید شلواریں پہن لیں، لمبے لمبے سے باجے لے لیں اور پاں پاں پوں پوں لگا کے اور پوری ملک میں ایک افراتفری کا بچا دیں، خدا کی قسم یہ تصور نہیں تھا ان کا۔ انہوں نے قربانی حاصل کی تھی یہاں اسلام کا نام ہوگا، یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ ہوگا، یہاں قرآنی تعلیمات پر عمل ہوگا۔ تو یہ ان شہداء کی روحوں کے ساتھ غداری ہے جو آج عام ہو رہا ہے، پٹاخے بج رہے ہیں اور جو ہے کس انداز میں مرد عورتوں کے اندر جو ہے اختلاط ہو رہا ہے اور کہکے لگائے جا رہے ہیں، یہ یوم آزادی کا تقاضا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک تو قربانیوں کو سامنے رکھیں، دوسرا عصبیت اپنے اندر ختم کریں، عصبیت اپنے اندر ختم کریں کہ عصبیت میں یہ جو ہو رہا ہے
مختلف قومیت کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، صوبائیت کی بنیاد پہ یہ ملک کے استحکام کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ ہم ایک ہیں، اور ہم جو ہے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ کہیں فرقہ بندی اور کہیں ذاتیں ہیں، کہیں فرقہ بندی ہے کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو ملک کو خوشحال چاہتے ہیں، ملک کی ترقی چاہتے ہیں، تو عصبیت سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ اور اسی انداز میں یوم آزادی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے ہم وطنوں کا ساتھ دیں، ہم وطنوں کے ساتھ تعاون کریں۔ جو تاجر ہیں وہ اپنے جو ہے نا گاہکوں کے ساتھ تعاون کریں، جو بڑے ہیں اپنے چھوٹوں کے ساتھ تعاون کریں، ان کے کام میں معاونت کریں، ایک دوسرے کا دست و بازو بنیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو نظام اور ہی ہو رہا ہے، جذبہ احسار پیدا کریں اپنے اندر، یہ یوم آزادی کا تقاضا ہے۔ اور اسی انداز میں ملکی قوانین کا خیال رکھیں، جو ملک کے اندر اسلام کے ساتھ ٹکراؤ کھانے والے قوانین نہیں ہیں ان پہ پاسداری کرنا، ان عمل کرنا ہر مسلمان اور ہر پاکستانی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہمیشہ جاری رکھیں، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ اور ایمان اور اس انداز میں تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، یہ ایک بنیاد ہے، اس پہ چلیں اور اپنے ملک کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ جل جلالہ جن کی قربانیوں سے یہ ریاست پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان معرض وجود میں آیا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، اور جتنے لوگوں نے جتنی قربانیاں دی اللہ اس کو قبول کرے، اور ہم جتنے بھی ان کی اولادوں میں پیچھے آنے والے لوگ ہیں ہمیں اپنے بڑوں کے نقش قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ آج ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری تجارت، ہمارا ہر چیز غلامی میں ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے تو اب یہ سمجھایا تھا، لیکن ہم سمجھے نہیں ہیں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں یا تدبیریں۔ ایک انسان غلام ہے، شمشیریں چلا کے کیا کرے گا؟ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو ٹوٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اس لیے اپنے اندر غلامی کا تصور ختم کریں، آزادی کا تصور لائیں، اور آزادی وہ جو شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اسے تمام چاہتے اور تمنائیں اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں محمد لے کر آیا ہوں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کو نامکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔